بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ اس وقت جس مقدس مقام پر ہم موجود ہیں وہ سید محمد ابن علی الہادی یعنی امام علی النقی کے بیٹے سید محمد کے مزار مقدس پہ ہم موجود ہیں۔ سید محمد 24 سال میں ان کی شہادت یا وفات ہوئی اور اپنے زمانے میں علم میں، تقوی میں، زہد میں بڑے مشہور تھے اور لوگ ان کے پاس دعا کروایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی کرامات واضح تھی۔ اور اگر آپ ان کی جو زیارت یعنی سلام کرنے کا طریقہ ہے اس کو پڑھیں گی یا پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ والبراہین الواضحات الباہرات، کہ ان سے جو دلیل صادر ہوئی ہے، جو معجزات صادر ہوئے ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یعنی آج بھی اس زمانے میں اور آج بھی اگر کوئی سید محمد کے یہاں پر اولاد کے لیے منت مانتا ہے، میں نے خود کئی بے اولادوں کو اولاد کے لیے یہاں سے منت اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے اور صاحب اولاد ہوتے ہوئے پایا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا، تنگ گھر میں رہنے والوں کو گھر کے لیے منت اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے اور بڑے اور کشادہ گھر کو حاصل کرتے ہوئے پایا ہے۔ سید محمد اس زمانے میں زہد و تقوی میں مشہور تھے اور اب یہ بلد میں یہاں پر اتنی کم عمری میں کیسے شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے، اس کے بارے میں دو باتیں تاریخ میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ پائی جاتی ہے کہ حج کے ارادے سے یہ جا رہے تھے مدینہ، یعنی پہلے مکہ کی طرف پھر بعد میں ظاہر ہے کہ مدینہ، تو یہ اس جگہ پر یہ بیمار ہوئے۔ پیدائش ان کی مدینہ کے قریب کی ہی ہے اور یہ آئے ہوئے تھے امام حسن عسکری کے چونکہ بیٹے تھے تو سامرہ میں ان کی رہائش تھی اور حج کے ارادے سے مکہ جانا تھا ان کو۔ تو جب حج کے ارادے سے پیدائش مدینہ کے قریب کی ہے، رہتے یہ سامرہ میں تھے اور جب جانا تھا حج کے ارادے سے تو اس مقام سے بلد کے مقام سے گزر رہے تھے، یہاں پہ شدید بیمار ہو گئے اور یہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کو عباسی حکمران نے زہر دیا۔ ان کی کرامات کو دیکھتے ہوئے یہ امام حسن عسکری کے بڑے بھائی تھے، امام علی النقی کے بڑے بیٹے تھے۔ جب ان کی شہادت یا وفات کی خبر سامرہ میں پھیلی، دیکھیں سامرہ سے ہم کوئی بہت زیادہ دور نہیں آئے ہیں، ابھی ہم آدھے گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں، تو یہ جب اس علاقے میں پھیلی یہ بات تو تمام شیعہ افراد مولا کے چاہنے والے ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے بعد امام حسن عسکری نے ان کے جنازے پہ گریبان کو چاک کیا، اپنے چہرے کو پیٹا اور روئے اور ماتم کیا۔ تو کسی نے امام علی النقی سے سوال کیا کہ آپ کے بیٹے معصوم ہو کر غیر معصوم کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، فرمایا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا معصوم ہے تو پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ سمجھو اس بات کو کہ میرا بیٹا معصوم ہے تو یہ یقیناً اس کا حق یہ ہے، سید محمد کا حق یہ ہے کہ ان کے اوپر ماتم اور گریہ کیا جائے، اسی لیے میرا بیٹا یہ کام کر رہا ہے۔ بہرحال عرض خدمت یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کی کوئی ایسی حاجت ہے، مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کہہ کے رکھا ہے اولاد کے لیے، یا کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، یا کسی نے کہہ کے رکھا ہے، تو عام طور پہ منت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ منت یہ مانی جائے کہ میں شادی کے لیے فلاں کی یا اپنی، مثال کے طور پہ یا اپنے گھر کے لیے یا اپنے گھر سواری کے لیے، کوئی بھی آپ کی منت ہے یہ اٹھاتا ہوں اور اگر میری یہ کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ سید محمد کے نام پر ایک بکرا قربان کروں گا یا کروں گی۔ تو اب وہ آپ یہاں پر کریں یا اپنے شہر میں کریں، وہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کا کام وہ فوری ہو جائے گا۔ اور میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ لوگوں نے یوں منت اٹھائی ہے اور یوں ان کا کام ہوا ہے، حتیٰ کہ عراق سے نہیں نکلے ان کا کام ہو گیا ہے، حتیٰ کہ روضے سے نہیں نکلے ان کا کام ہو گیا ہے۔ تو ایسے لوگ میں چونکہ الحمدللہ مولا کے وجہ سے مولا بلاتے رہتے ہیں تو آتا رہتا ہوں، بہت زائرین سے ملاقات ہوتی ہے تو لوگ اپنے تجربے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ اپنی حاجات یہاں پہ مانیے
اور بکری کی منت مانی، ظاہر ہے کہ قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن قربانی کرنے کے بعد اس کا ثواب سید محمد کو ہم ہدیہ کریں گے. یہ منت مان لیں، پھر وہ آپ اپنے شہر میں کر لیں یا یہاں پہ کر لیں، وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اندر جائیے، 2 رکعت نماز ہدیہ کیجیے، ایک تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیے اور منت اٹھا کے، اگر کوئی منت ہے تو وہ پھر باہر تشریف لے آئیے. اولاد کے لیے بھی لوگ یہاں سے منت اٹھاتے ہیں.